بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے عزیزو اور سلسلے کے مخلصین اور بزرگان محترم اور قابل احترام ہماری مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جاری ہے، اور آپ کے تذکرے کی آج 7ویں قسط ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عشق حقیقی کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبنا، اس کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں، عشق میں صادق وہ شخص ہے کہ خواہ دوست کی طرف سے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، وہ زبان سے اف تک نہ کرے، اور خوشی سے یہ مصائب اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آثار اولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں یکجا تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وہاں عشق صادق کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر انسان کو عشق الہی میں کچھ دکھ پہنچے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ اس سے تو خود ہی کی بو آتی ہے. اب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو عشق الہی میں کچھ دکھ پہنچے تو پھر بھی خوش رہے اور اللہ کی خوشنودی کا طالب رہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاشق صادق کو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، عشق صادق یہ ہے کہ عاشق کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے تو پھر بھی اف نہ کرے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک
عشق صادق یہ ہے کہ عاشق کو خواہ لاکھ مصائب پہنچیں وہ مشاہدہ حق سے غافل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ریاحین میں یہ حکایت پڑھی ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی جگہ سے گزرے جہاں کچھ لوگ ہنسی اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ مؤدب کھڑے ہو گئے، یعنی ادب کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، بھائیو، تم موت سے بے خبر معلوم ہوتے ہو، جو غافلوں کی طرح ہنسی اور کھیل کود میں مستغرق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نے ان لوگوں کے دلوں کے میل کو دھو ڈالا اور وہ اللہ کی طرف ایسے مائل ہوئے کہ پھر ان لوگوں کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ ستانا بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اس کی سخت مخالفت فرمائی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی، میرے قیام بغداد کے زمانے میں ایک بزرگ کی بہت شہرت ہوئی۔ وہ دجلہ کے کنارے ایک صومعہ یعنی عبادت خانے میں رہتے تھے۔ میں ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا، اے درویش، میں 50 برس سے اس جگہ مقیم ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دوران سیاحت میرا ایک شہر سے گزر ہوا۔ وہاں ایک شخص لوگوں کو بہت ستا رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ تعرض یعنی اعتراض نہ کیا اور خاموشی سے آگے چلا گیا۔ یکایک میں نے غیب سے یہ آواز سنی، اے مرد خدا، تیرا فرض تھا کہ اس شخص کو خدا سے ڈراتا اور لوگوں کو ستانے سے باز کرتا۔ میں بہت ہی سخت نادم ہوا اس غیبی آواز کو سن کر، اور اسی دن سے میں اس صومعہ میں مقیم ہو گیا۔ ہر وقت یہی خوف دامنگیر رہتا ہے کہ قیامت کے دن میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت دل نرم ہونا چاہیے اور اس میں خوف الہی پیدا ہونا چاہیے۔ کلام اللہ کی تلاوت ایمان میں زیادتی اور استحکام کا باعث ہونا چاہیے۔ جو شخص کلام الہی کا اثر قبول نہیں کرتا اور ذکر خدا کے وقت لہو و لعب اور کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اولاد کو ماں باپ کا منہ دیکھنا، نمبر 2 کلام اللہ شریف دیکھنا، نمبر 3 علماء کی طرف دیکھنا، نمبر 4 خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، نمبر 5 اپنے مرشد کو دیکھنا۔
تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو فرزند اپنے والدین کا منہ خدا کی دوستی کے لیے دیکھتا ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص برے کام کرنے میں بہت بدنام تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں لوگوں نے اسے بہشت میں حجاج کے گروہ میں دیکھا۔ اس سے پوچھا گیا، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ حالانکہ دنیا میں تو ہمیشہ برے کاموں میں مشغول رہا۔ اس شخص نے جواب دیا، ہاں بے شک میں بدکار تھا، لیکن اپنی ماں کا بہت احترام کرتا تھا، اور گھر سے باہر جاتے وقت ان کے پاؤں چومتا۔ اس وقت میری ماں مجھے بہت دعائیں دیتی اور اللہ تعالیٰ سے میری مغفرت اور حج کے ثواب کے لیے دعائیں کرتی۔ رب کریم نے میری ماں کی دعائیں قبول کر لیں اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے جنت میں حاجیوں کے گروہ میں جگہ دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کلام اللہ کا دیکھنا اور پڑھنا یہ بھی ایک عبادت بلکہ عظیم عبادت ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے کو ہر حرف کے عوض 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 10 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک نابینا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آنکھوں کی بصارت کے لیے ان سے درخواست کی۔ ان بزرگ نے قبلہ رخ ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن کریم اٹھا کر اس شخص کی آنکھوں پر لگایا۔ قدرت الہی سے اس کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اور ایک اور حکایت میں ہے کہ ایک فاسق نوجوان کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے بہشت میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ تیری مغفرت کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ بے شک میں بہت بدکار تھا، لیکن قرآن کریم کا حد درجہ احترام کرتا تھا۔ جہاں کہیں قرآن کریم کو دیکھتا احتراماً کھڑا ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے احترام قرآن کی بدولت ہی بخش دیا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء کی طرف دیکھنا اور ان کا احترام کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جس شخص کے دل میں علماء و مشائخ کی اہمیت ہوتی ہے، جس شخص کے دل میں علماء و مشائخ کی محبت ہوتی ہے، اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے علماء کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی علماء کی خدمت کا بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، علماء اور مشائخ سے محبت رکھنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ان سے نفرت کی جائے اور دل میں نفرت کا جذبہ
ان کے لیے ہو۔ پرانے زمانے میں ایک شخص علماء و مشائخ سے سخت نفرت کرتا تھا اور انہیں دیکھ کر حسد کے مارے منہ دوسری طرف پھیر لیا کرتا تھا۔ مرنے کے بعد اسے قبر میں اتارا تو اس کا منہ قبلے سے دوسری طرف پھر گیا۔ لوگوں نے ہر چند اس کا منہ قبلے کی طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار دوسری طرف پھر جاتا۔ ناگہاں غیب سے آواز آئی کہ اے مسلمانوں، اس کا منہ ہرگز قبلہ رخ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص اپنی زندگی میں علماء و مشائخ سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جو شخص علماء و مشائخ کرام سے منہ موڑتا ہے اس سے اپنی رحمت و بخشش پھیر لیتے ہیں۔ وہ راندہ درگاہ یعنی درگاہ الہی سے نکالا ہوا ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن ریچھ کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کا ثواب بیان فرمایا ہے کہ جو شخص خلوص دل اور احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف نظر کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت اور ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیر و مرشد کی طرف نظر کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اپنے مرشد کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جنت میں اسے موتیوں کے 1000 محل عطا فرمائے گا اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہزاروں حوریں اس کی خدمت پر مأمور کی جائیں گی۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو تلقین فرمائی کہ پیر کے ارشادات کو نہایت دھیان سے سنا کرو اور ان پر عمل کیا کرو۔ نماز، روزہ اور اوراد و وظائف جو بتائے ہیں ان کی پابندی کرنا لازمی ہے، اور پیر و مرشد کی خدمت میں متواتر حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ تمام امراض کی دوا ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ کی آپ خوبیاں اور ان کی برکات بیان فرما رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوا اگر نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر درد کو شفا بخشتی ہے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ اقتباس الانوار میں ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس مکہ معظمہ میں شریف حسین کے محل کے احاطے میں واقع ہے، اور گردش زمانہ کے باوجود آج تک محفوظ ہے۔ قبر کے گرد
لکڑی کا چبوترا لگا ہوا ہے، اور وہ خطۂ زمین جس کسی کی ملکیت میں آیا ہے مزار مبارک کو کوئی منہدم نہیں کر سکا۔ خاص کر موجودہ دور حکومت میں جو مزارات کے خلاف ہے، شریف حسین کا نصف محل جل چکا ہے اور نصف باقی ہے۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 خلفاء تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی لنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ محمد ترک نارنولی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ محمد ترک کا مزار نارنول میں ہے، جو دہلی سے جنوب کی طرف ریواڑی کے راستے راجپوتانہ میں واقع ہے۔ تقسیم بر صغیر سے قبل یہ قصبہ ریاست پٹیالہ کا حصہ تھا۔ مزار مقدس کے آس پاس ایک چبوترا ہے جہاں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اس مقام کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مشائخ سلسلہ چشتیہ بہت سے دیگر روحانی سلسلوں کی طرح چشتیہ سلسلہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ مشہور مشائخ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الفضل عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ المرعشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ امین الدین ابی حیرہ البصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ممشاد علی دینوروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو محمد ابن احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں چند مشہور خلفاء کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الاحد جوگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صمد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد خرق فارنوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ یادگار سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محسن علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ
احمد سلطان مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سلیمان غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ وصال حق طلبی ہم نشیں نامش باش، ببی وصال خدا در وصال نام خدا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے وصال کا طالب ہے تو اس کے نام کا ہم نشیں بن کر باری تعالیٰ کا وصال تجھ کو نام خدا ہی میں میسر آئے گا۔ یہ شاعر دیوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان اکابرین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يا شافي الأمراض۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ الہی مقصود من تو ہی ورضایت محبت و معرفت خود بدے۔ الہی مقصود من تو ہی ورضایت محبت و معرفت خود بدے۔ الہی مقصود من تو ہی ورضایت محبت و معرفت خود بدے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔